الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم، اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد نو۔ عزیزو، مینوں لفظ عبد دے اندر بڑا لطف اور سرور محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ہی عہدہ ہے عبدیت، ایک کیڑا عہدہ ہے، ایک ہی رتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کولوں آپشنل طور تے حضور نو اختیار دیتا ہے، بھئی اتنے نہ چلاؤ قاری صاحب، زیادہ اتنی نہیں ہے گرمی، بس بڑے ہو گئے، کچھ کم کر دو، کچھ چلا دو، ادھے چلا دو ادھے رہن دو، پھر سردی نہ لگ جائے دوستان۔ جی اللہ نے حضور کولوں یہ پوچھا ہے محبوب ان شیطا نبیاً ملکاً و ان شیط نبیاً عبداً، اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبوت کے ساتھ بادشاہت دیتا ہوں، وَإِن شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبوت کے ساتھ عبدیت دیتا ہوں۔
سونیا تہاڈی مرضی ہے، تسی نبوت بما بادشاہت لینی ہے یا نبوت بما عبدیت؟ نبوت بما بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی سن بادشاہ سن، حضرت یوسف علیہ السلام نبی سن بادشاہ سن، سربراہ مملکت سن۔ وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا، تے جے آکھو تے میری عبدیت اختیار کر لو۔ اے دو حضور کول اللہ نے آپشن رکھے کہ تسی خود اختیار کرو، نبی بادشاہ بننا جے یا نبی عبدیت والا عبد والا بننا جے۔ تو میرے نبی پاک نے عبدیت نو اختیار فرمایا۔ حضور دا فقر اضطراری نہیں، اختیاری فقر دو قسم دا ہوندا ہے۔ ایک او کہ اللہ کسے نو غنی نہ کرے، بندہ ہونا چاہے، بندہ غنی ہونا چاہے تو اللہ کسے حکمت دیتا تو اس نو غنی نہ کرے۔ دوسری، اللہ غنی کرے پر ہونا ہونا نہ چاہے، تو حضور ایسے ہی عبد نے کہ ساری کائنات دے خزانے حضور کول نے، لیکن حضور انہاں خزانیاں نو استعمال نہیں کر دے۔ آسائش دنیا نو حضور استعمال نہیں کر دے۔ جس نو بھی غنی کیتا ہے حلال دیاں پیسیاں نال، اللہ قرآن فرما دیں اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں۔ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے۔ یہاں یہ جملہ بھی قابل غور ہے، یہ نکتہ بڑا باریک ہے کہ اللہ نے اپنے اور اپنے نبی کے فضل کو الگ نہیں کیا، ضمیر واحد کی لائے، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں۔ اے معزز حضرات، اللہ اپنو برکتاں عطا کرے، اللہ اپنو خیر عطا کرے کہ آپ سمجھ رہے ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیت میں اختیار فرمایا۔ حضور اس طرح دی طرز زندگی اختیار کی تھی کہ جس وقت دنیا حضور دی شان ویکھنی نا تو رسول اللہ فرماندے نے انا ابن المرأة تاکل القدید، میں خشک گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں۔ ہائے ہائے، تو انہوں سمجھ کیوں آوے کہ اس جملے وچ کی راز ہے۔ جدو اشارہ کرنا سورج نو تے وہ پیچھا آ جائے، چانن نو اشارہ کرن تے وہ ٹکڑے ہو کے قدمائیں چاہ جائے، مردیاں نو اشارہ کرن تے وہ زندہ ہو جان، جنہوں نظر اٹھا کے تک دین وہ بادشاہ ہو جائے، جدے اللہ نظران پھیر لین وہ فقیر ہو جائے، جدے وال نظران کر دین وہ بادشاہ ہو جائے۔ تو پھر بندیاں بیک کے جدو اے کہنا نا بھئی اے خیال ذہنے چونا بھئی اے اللہ تے نہیں، اس خیال کی نفی کرنا آستے فرمایا سنیا دسو انما انا بشر مثلکم، میں بشر جدو کو درویش آکھے نا میں بڑا گناہگار ہاں تو دا یہ مانا ہوندہ ہے کہ درویش اس چیز تو خوف زدہ ہے
کہ کدے لوگ مینو کچھ اور نہ بنا دے، کدے میرا نفس مینو بلند نہ کر دے، میرے ذہن وچ تکبر پیدا نہ کر دے، پھر وہ آندا پیا ہوندا میں گناہگار جیاں۔ تو جو کوئی بھی جو ہوندا ہے نا، ہوندا وہ ہی ہے۔ چور آکھے میں غوث ہاں تے وہ کدی غوث ہویا نہیں، وہ چور ہی ہوندا ہے۔ لیکن بندے نو کدی بھی اپنے اندر تکبر پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نبی سرکار فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جیڑا نیواں ہوئے اللہ انہوں اونچیاں کر چھڑدا ہے۔ بندیاں دی عمر لنگ جاندی ہے، ایک گل واسطے میں اونچا، میں اونچیاں منو، میں ہے جے اونچا پایا، میں روز ہی گل سمجھانا وا، نیویاں رہنا کمال ہے، اونچیاں رہنا کمال نہیں۔ دیکھو سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ غبار گٹا اے آسمان تے بھی چڑھ جائے تے غبار یہ حیثیت نہیں بدلی۔ ہیرا خاک وچ بھی پیا ہوئے تے ہیرے ہی دی قیمت وچ کوئی فرق نہیں آیا۔ سو جیڑا بندہ جو ہوندا ہے نا، وہ ہوندا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز چینج نہیں ہوندیاں، جو ہوندا ہے وہ ہی ہوندا ہے۔ اے اونچیاں بان دی خواہش تے نیویاں بان تو ڈرنا، یہ چھوٹے بندیاں دیاں ذہن دیاں گلاں ہوندیاں۔ اللہ والیاں دے ذہن وچ گلاں کوئی نہیں ہوندیاں۔ وہ کسے مرید آکھیا اپنے شیخ نو کہ سرکار میں تہاڈی دعوت پکانی ہے، انہاں فرمایا منظور ہے، کھانا بھی ساڈی مرضی دا تے بانا بھی ساڈی مرضی دا۔ کھانا بھی ساڈی مرضی دا تے بانا بھی، یعنی جتھے ساڈا دل کیتا اتھے اسی بانا ہے، تے جو ساڈا دل کیتا وہ اسی کھانا ہے، تے تو پکا لے اسی آواں گے۔ اس آکھیا جی ٹھیک ہے۔ سرکار گئے، انہیں پھر چنگی اونچی کرسی لائی، بے میرے مرشدہ ہونا ہے، وہ سارے مجمع تو اونچی کرسی مرشد پاک دی ڈائی ہیں جتی تے سرکار آئے تے اگے بندیاں دا وہ مجمع بھریا پیا، جیڑی جگہ سی کہ سرکار ہونا ہے تو نہ بہنا ہے۔ وہ جتھے لوگاں جتیاں لائیں آئی ہیں نا، بابا جی اتھے بے وہ سرکار اساں تے آ وڈی کرسی تو اڈے آستے ڈائی سی۔ فرمایا میری تیری گل ہوئی ہے، مانا سی اپنی مرضی دے، اور وہ چپ کر گیا بھئی یہ انہوں سائیاں دی مرضی ہے، انہاں جتھے پسند کر دیں وہ جوتیاں والی تھان تے بیٹھے، لو جی کھانا رکھو۔ وہ پھر انہوں بہترین کھانے، اس پھر امیر آدمی سی رہی سی، انہیں بڑا کھانا پکایا، وہی پتہ نہیں کی پیران کرما لیاں کھانا ہے، وہ اللہ دے درویش سن۔ وہ جس لئے سارا کھانا رکھ لیا، انہوں ٹیفن چو اپنا جیب چو کھانا کڈیا، وہ اگے رکھ لیا۔ وہ حیران تے پریشان، بجی میں سارا دیہڑ لگا چھڈیے تے اتنا کھانا پکایا ہے تے تسی اپنے کولوں جیب وچوں ٹکڑے کڈ لین تے وہ کھان لگ پئے۔ فرمایا بھی تیری ساڈی گل ہوئی ہے، کھانا بھی مرضی دا تے بانا بھی مرضی دا سی، تیرے کول آ نہیں گئے۔ ہن تسی تے میں جے ایک سوچدے پے ہوئیے بھئی بابا کی کر رہا ہے پھر؟ تو سجنا بابا سمجھا رہا ہے کہ جے میں کرسی دے اتے ہوندا تے تاوی میں ہی تیرا مرشد سا، جے میں جتیاں لی جگہ تے بیٹھا تے مڑ بھی میں ہی تیرا مرشد ہاں، تو مڑ بھی اجے مرید ہی ہے، او دا نہیں بدلیا۔ فرق یہ جے اے نفس اچھی جگہ تے بیٹھے ہیں راضی ہوندا ہوئے تے نیواں با، تاکہ یہ تیرے اندر تکبر نہ پیدا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حریر سب سمجھ دو نا، حریر بڑا قیمتی کپڑا ہوندا ہے، وہ دن ایک دن ناک صاف کیتا حضرت ابو ہریرہ نے تے رو پے، رارو قطار رون لگ پے۔ کسی پوچھیا
ابو ہریرہ روندے کیوں ہو؟ فرمایا او بندے ہو، میں وہ ابو ہریرہ، میں وہ ابو ہریرہ جنہوں کئی کئی دن روٹی نہیں لبدی ہوندی، تے اج مینوں اللہ نے حریر دا رومال نک صاف کرنے واسطے دیتا ہے، تے روندا تے اس تو پیا تو کی چیز ہے تے تینوں سائی بنا کی چھڈیا ہے؟ گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ تو اے وڈیاں بندیاں دی نشانی ہوندی ہے، وڈیاں بندیاں دی نشانی۔ اسی وڈے تے نہیں پر انہاں دی ریس تے کریے وڈیاں نہیں آکھنا چاہیے اپنے آپ کو، پر انہاں دی ریس تے کریے جی۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اے نہیں بڑے بندے، وہ بڑی ریاضت تو بعد اپنے پنڈ پہ آن، پنڈ والے بندے باہر نکل کے کھلوتے، بحضرت ساڈے پنڈ دے اتنے بڑے درویش نے، چلو باہر انہوں دا استقبال کری۔ بندے باہر کھلو رہے، جدو وہ استقبال واسطے کھلوتے نا، ہاں تے سرکار نے جیب وچوں روٹی کڈی، رمضان دا مہینہ سی، وہ دن دیہڑے روٹی کھان لگا۔ وہ بندے آکھیا چھڈو اے آ کیڑا ولی ہے، ایویں اسی تے باہر نکل کے دا استقبال پہ کردے ہیں، اے دے وچ ولیاں والی گل کوئی نہ جڑا رمضان وچ روٹی کھاندا ہے۔ وہ بندے چپ کر کے پیچھے جس لے گھر نوں ٹر گئے، تے مرید جڑا نال آ اس پوچھیا حضرت روزہ تے تساں تے میں سویرے رل کے رکھیا تے اگے تے تسی انج کدی نہ کیتا، اے بندیاں نے سامنے روٹی کیوں کھادی جی؟ وہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ روزہ تروڑے انہوں سزا کی ہے۔ مردرویشن بھی انہیں مسئلے تاؤں دے انہوں نے کہا جی 2 مہینے روزے رکھے، تو آپ فرمایا جیڑا نفس میں ساری زندگی محنت کر کے ماریا آج لے نہ بندیاں میرے ہاتھ چمنے آئے تے نعرے مارنے آئے، اس لئے اس مڑ وڈے ہو جانا۔ تو بھائی بڑی شہیں بندے تیرے ہاتھ چمدے نے، تیرے نعرے مار دیں، تیرے ورگا کون ہے؟ تو میں 60 روزے رکھ لی سا پرندی دوڑ میں انجی بن کے رکھنی ہے، انہوں میں وڈیا نہیں ہوڑ دینا، کیونکہ انہوں میں بڑی محنت کر کے اٹھا لے آتا ہے۔ تو بھائی اصل چیز یہ ہے کہ اے جڑا نفس امارہ ہے نا بندے دے اندر، یہ تکبر پیدا کر دیں دیا ان چیزاں۔ اے گل سمجھائیے جناب لوگ، اے عرض کردہ بیان کہ جدوں بھی اللہ کسی نے عزت کو نوازے، رتبہ بڑا دے وے، مقام اونچا دے وے، انہاں نیویاں ہونا چاہیے، انہاں جنہ اتاں جائے انہاں اٹھاں لگا جائے تاں کام صحیح رہندا ہے۔ تے جے بندہ نہ نیواں ہوئے تے مڑ ان نیویاں کرن دی جاچ ہے، میرا مالک وہ آپ کر لیندا ہے بندہ نیویاں، تے مڑو اپنی وڈ نال کردا ہے، جلے وہ اپنی وڈ نال کردا ہے مڑ روندے نے۔ جدوں بھی کوئی فرعون بنے وہ حضرت موسیٰ پیدا کر دیندا ہے۔ انسان دی بلندی دی علامت ہے کہ جتنا رب انہوں اچیاں کردہ جائے وہ انہاں نیواں ہوندہ جائے۔ نیواں رہے، نیواں رہن وچ کمال ہے، یہ دے چی بڑائی ہے، یہ بڑائی نہیں۔ میں اس گل تو کسی نہ لڑ پاواں، وہاں بھائی میں آیا تو تسی نعرے کیوں نہیں مارے، میں آیا تو بھول کیوں نہ سٹے، میں آیا تو اٹھ کے کھلوتے کیوں نہ ہو، میں آیا تو تسی میرا استقبال کیوں نہیں کیتا؟ سجنا اے خیال اگر کسی دے دل وچ پیدا ہوئے تو کسی روحانی معالج کو اپنا علاج کرائے، بندہ بیمار ہے، بندہ پھر بیمار ہے، کیونکہ وہ دا نفس یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری لوگ ریسپیکٹ کرن، میرے واسطے کھڑے ہو جان، میرے استقبال ہون، میرا نہ ہونا چاہیے، آخر میں پھر میں ہاں۔ جدوں اے چیز پیدا ہوئی ادو سمجھ کہ نفس زندہ ہے۔ اے گل میرے نبی پاک سرکار
آپ حضرات نو علم ہوئے جدو سرکار دی جوڑے مبارک ٹوٹ جانا تے حضور خود سی لیندے ہیں تے کدی مولا علی دیندے ہیں بھی ایسی دے. میرے نبی پاک سرکار اپنی بکری دا دودھ خود دو لیندے ہیں. میرے نبی پاک اپنے گھر دی صفائی خود کر لیندے ہیں. کائنات حضور تو بڑا کون ہے؟ تو اسی حضور نو کیوں نہیں فالو کر دے؟ سانو یہ کی لگتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. بیلیو اور عزیزو ساتھیو، بندیاں نو یہ علم نہیں، یہ جیاں چیزاں دسی دیاں بھی نہیں، لیکن کدی کدی سمجھانا واسطے دسنا. میں تے ایڈا بڑا بندہ بھی کوئی نہیں، پر ساڈے کاری نوں پتہ ہے جڑا مسجد دی صفائی کردا ہے کہ جدوں میرے کول ٹائم لگے میں بھی مسجد دی صفائی اس نیت تے کرنا، یا اللہ میں تیرا گھر صاف کرنا، تو مینوں اندروں صاف کر چھٹی. گل تے ٹائم لگن دی نا، جدوں مینوں مالک میں ٹائم دے میں صفائی دی کوشش کرنا مسجد دی تے اس نیت تے کرنا بھئی یا اللہ میں تیرا گھر پہ صاف کرنا. تو ساڈا اندر صاف کر دی میرا مالک، تیرا تیری مہربانی ہو جائے سی جی ساڈا کام ہو جائے. تو میں اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ویکھے، میں مسجد کی صفائی کر رہا ہوں فار ایگزامپل، تو کیا وہ میری مرید میری بیعت توڑ دے گا؟ بھائی یہ کیڑا پیر ہے جڑا صفائی کرتا ہے مسجد کی، مسجد دیاں ڈوٹیاں دھوندا پیا کیڑا پیر ہے؟ تو جے اس مرید پھر اس وجہ تو میں چھڑ دینا ہے یا وہ دے اندر میری عزت گھٹ جانی ہے تو میں اس مرید دے سائیں مارنے ان پر مرن دیو جان دیو جدے جانا ڈنگر نو. کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہ گل دی. وہ کیڑا مرید ہے جڑا میں نیج دا کام کرنے ویکھے تے لو جی اے کیڑے جی کرما والے پیر ہے. بھائی میرے اے کسے ویلے سائیں علاج کرتے پہ ہوں نا، بھئی علاج کر اپنا تو ساڈا بھی کر. اے اصل سمجھنے والی ضرورت ہے. حضور فرماندے میں اس عورت دا بیٹا جڑی خشک گوشت کھاندی سی. اس گل دی رمض نو سمجھتے پہ کہ حضور کیوں فرماندے انا ابن المرأۃ تاکل القدید، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے چبایا کرتی تھی. ہائے ہائے ہائے، جنہوں رب نے اپنے کو عرشاں تے بلایا ہے. او کدے دنیا اے نہ سمجھے بھائی ایک خدا عرشاں تے دوجا خدا فرشاں تے. سائیاں نفی کی تھی، فرمایا میں اس عورت کا بیٹا جے جڑی خشک گوشت کے ٹکڑے کھاندی سی، میں اللہ نہیں. کیوں؟ جنیاں اللہ نے محبوب نو شانہ دیتیاں نے کہ اے اعلان نہ ہوندے تے کئیاں کمڑیاں مان لینا ہے ہی رب محمد مصطفیٰ. اس واسطے سائیں نفی کر دیا انہاں چیزاں سمجھان واسطے. وہ بندیاں کمڑیاں اس سے گل کھلار لی ہو دیتے وہ نہیں مڑو آپ جو بیان دیا اسی بشر نہ تو مڑ بشر ہی ہونے وہ بشر ہے نے. لیکن سمجھتے لے کائنات اچ کوئی ہو جیا بشر ہے جدی یہ شان ہوئے جتھے عقل انسانی دی حد مک جائے محمد عربی دی شان شروع ہی اتھو ہوتی ہے. اے عزیزان دی وقار میں آندا ہونا اتھے عقلا والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے. عقل کمبلی کھلو گئی بھائی ایک ہی گل ہے جی میرے عزیز. اللہ والے فرماندے نے اتھے عقلا والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے. جبریل بھی نہ آئے دس سکیا، جبریل بھی نہ آئے دس سکیا کتھوں تیک رسائی تیری ہے. جبریل
بنا دس سکیا جبریل. گل سنو گل سنو، ساڈا سنگھی ہے تو اس آخیا بھائی تو مسیح فل سٹو اتنے ویکیا جی نا. میں جدو ٹرتا ہوں میرے ذہن چ بھی ایک گل بھی آتی ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہ، میں بھی تھوڑے نال شیئر کر دیا نا میرے اندر کی گل بھی آتی ہے. تمہیں حقیقی طور پہ دس رہا نا، جیتے بیٹھے ہوں تمہیں تسلی ہونی چاہیے گلاں ٹھیک ہو رہی ہیں. میرے اندر یہ گل آ رہی تھی، اپنے آپ میں کہہ رہا سا کہ تو وہ بندہ ہے کہ میں اپنے پنڈو ٹرتا سا تو جنڈو کے ہائی سکول پڑھن آتا سا، اتوں پیدل اتنے آتے سن سردی کے موسم، تو سارے راہ گٹا تے مٹی تے کیچڑ ہوتا سا، اتوں پیدل ٹوٹی جتی پا کے میں سکولے آتا رہا. جی اج تیرے پیراں اے بندیاں پھل بھی چھائے تھے، ایک مڑ کمال تیرا تے نہیں، تو تے وہی بندہ ہے. تیرا یہ کہڑا کمال ہے، تو تے وہی نہیں، تیری حیثیت یہ سی، لیکن تینوں یہ حیثیت دیتی ہے تے اللہ نے اپنے یار دے ذکر دا صدقہ دیتی ہے. بندے آئے اٹھا رہو، بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ وہ تو تے وہی ہے جڑا ٹوٹی جتی پا کے تے اپنے پنڈوں سویرے 10 کلو دا بیگ چاہ کے تے پیدل سکولے آتا ہے. تیرے کو سائیکل نہیں سی، کوئی سمجھ آئیے گل؟ تو تینوں اللہ پاک نے جے تھان دیتی ہے نا بھئی اے لوگ تیرے پیراں پھول بھی چھا رہے ہیں، یہ کوئی تیرا کمال کوئی نہیں. چپ کر، ایک کمال آنے دا کمال ہے. اچھا یہ بھی ایک مولانا روم نے مثنوی شریف گل لکھی ہے. سرکار فرماندے نے پھول تو بلبل تو کسے پوچھا با تو پھول دی عاشق، اس کہ نہیں، اس کہ تے بیٹھی تے ایتھے ہی ہونی ہے. بلبل تو پتہ ہے نا پھلاں دے چار پیسری، اس کہ جی عاشق نے تے بیٹھی تے ہر ویلے ایتھے ہی ہونی ہے. خیر ہی اس کہ پھول دی نہیں عاشق، عاشق میں ہوندیاں جن دی ان دے وچوں خوشبو آندی ہے. عاشق میں ہوندیاں تے ایں دے وچوں چکے اودی خوشبو آندی ہے، لہذا پھر ایں کول میں یار دی خوشبو واسطے بیٹھی رہنی ہاں. پتہ جے بندے پھر کیوں باندھے مولویاں پیراں کول بندے باندھے نے یار دی خوشبو تے. بھئی یار دیاں گلاں سمجھدا ہے انہاں دا دماغ ادوں خراب ہوندا ہے جدوں وہ سمجھدے نے ساڈی واسطے بیٹھے. مطلب سمجھو کہ نہیں؟ دماغ کدوں خراب ہویا جدوں سمجھیا میری واسطے باندھے نے. او بھائیا تیری واسطے نہیں باندھے، جس یار دیاں گلاں کرنا ہے اودے واسطے بیٹھے نے. عاشق آمنہ دے لال دے نے. تیرا کی کمال ہے؟ تو کون ہے؟ کی ہے تو؟ اے بیٹھے تنے انہاں واسطے، ہاں اے بیٹھے انہاں واسطے نے، اے اوندے انہاں واسطے نے. میں اتنے ہوں گانے گان لگ پوا تو مڑ ویکھاں گا میرے کو کنے آتے ہیں. یہ نہ کوئی نہیں آنا، کیونکہ یہ جنہ واسطے آتے ہیں انہیں اتنے جڑا ہوا وہ کول آتے رہنا. کہ یہ سرکار دے ذکر دی بات. اے معزز حضرات، اے گرامی قدر سنگیو، بندہ فقیر آپ دی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے کدی بھی اچیاں نہ ہو جائے، نیویاں رویا جائے. نیویاں رہن نال بندہ چنگا رہندا جائے. سائیں راضی ہوندا ہے اون سائیں اون دے اوتے کرم کردا ہے. جڑا نیواں ہوندا ہے، مثال دیندا ہوندا میں، بھئی پیالی آندی ہے میں برینا ہے، پیالی دی خواہش کی ہے کہ میں برینا ہے، میرے وچ کچھ پہ جائے پیالی آندی ہے تے رانا میں تھرمس توتا ہے، میں برینا بھی ہے تے ٹوٹی تو میں اتار آنا ہے. بھئی مڑ تو کی میں برینا ہے؟
جلدی سمجھ نہیں لگی؟ یہ پیالی برینا ہے تو ٹوٹی تو ہیٹھا ہوئے نا، وہ آندھی ہے میں رانا ہوتا ہے تے برینا بھی ہے، پھر تو آوان والی برینا ہے، تیرے وچ مشروب نہیں آنا، تیرے وچ کچھ تا ہونا ہے جدو تو نیویاں ہونا ہے۔ پتر اے گمال ہے، کدی کوئی تو اڈے نال غصہ کرے نا تے اگو آس کے بھی ویکھیا سواد پاؤں ہے کہ نہیں آؤں؟ مرے غصہ کرے تو ان تھپڑ مارے ہیں سواد آؤں ہے، نفس مطمئن ہوں ہے، خوش ہوں ہے بھئی چنگا کیتا یہ تو بدلا لے تے کدی ایج کر کے بھی ویکھنا تے چاہیے ہے بھئی یار اس گاڑ کھڑی ہے تین دن آس کے بندہ آگاں لگ جائے ہوں کی ہوں ہے، یہ دے وچ بھی سواد ہے پر بھی انہیں وہ لوے جڑا پتا تے ان لگنا ہے۔ اللہ دے درویش حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جتن جتنے ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوٹی پیدا تے ہارن دا مل ہیرا۔ جتن دا بھی سواد ہے پر ہار جان دا بھی سواد وکھرا ہے۔ اے سجنا جیڑا ہے نا، اور پھر ایک اور گل دساں ہے رمض پر سمجھ لینا، جیڑا ہے نا غریب، اے اللہ تعالیٰ نے فرق پائے نے غریب تے امیر۔ غریب بندیاں تو نیواں بوے نا، جو دا تو دے اللہ دا معاملہ ہے بے وہ نیواں بانا پسند کرتا ہے، لیکن یہ کوئی چودھری تے وڈیرا بندہ نیواں بوے تے سواد اس گل دے اون مڑو پھبدا ہے، اون نیواں بانا پھبدا ہے کیوں کو ہے اچھا مڑ نیواں ہے۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ وہ ہے اچھا مڑ نیواں ہے، اے پھر انہوں سجدہ ہے، انہوں سجدہ ہے کہ بھئی اے دے اندر تواضع ہے، اے ہے اچھا مڑ نیواں ہویا بیٹھا ہے، اچھیاں نو تواضع سجدی ہے، انہوں اے سوٹ کر دیئے اور انہوں دے اندر دا نفع بھی زیادہ ہوں ہے جڑا ہوئے اچھے ہو دیاڑا۔ مثلا مثال دینا، فیکٹری وچ مزدور بھی نہیں مالک نہیں، مالک دا یقیناً آفس ہوں ہے اور وہ بڑی وڈی میز ہوں ہے، بڑی سونی سجی ہوں ہے، وہ کھانا اتھے رکھ کے کھاندا ہے۔ مزدور زمین تے بیٹھے ہے کام پہ کر دیا ہے، وہ اتھے ہی کھا بیٹھے ہیں۔ ہن جے مالک اپنا کھانا اتھو چاہ لے نا تے انہاں مزدوراں دے وچ آ کے بہ جائے تے آکھے آؤ بھائیا رل کے کھاؤ، اے تواضع ہے تے انہوں پھب دیئے۔ مزدور تے اگے مڑ نیویں بیٹھے ہے، وہ تو نیویں کی بانا۔ تو اس پھر کمال کیتا ہے جڑا اتھو تھلے لے کے تے انہوں دے نال بہ گئے بھئی نہیں اتھے رل کے کھانا ہے، پھر مزہ زیادہ ہے۔ سجن تواضع اختیار کرو، تواضع بڑی چیز ہے، یعنی نیویاں ہو جانا اور اپنے اندر نرمی پیدا کرنا اور اپنے آپنوں اچھیا نہ سمجھنا۔ لوگاں نال اپنا جابرانہ، حاکمانہ اور متکبرانہ رویہ نہ رکھنا، بلکہ عاجزانہ اور پولائٹلی اور بالکل نرم رویہ اختیار کرنا، یہ صاحب کمال لوگاں دی صفت ہوتی۔ تسی گفتگو کرو تو اڈی گفتگو ہی چوں محسوس ہوئے کہ اس بندے دے اندر نرمی، تو اڈے چہرے تے مسکراہٹ رہے، گل کر دیاں اگلے بندے دا دل ٹھردا رہے، ہونا کہ وہی ہوندا ہے جو ہونا ہے، ہونا تے وہی ہے۔ چیزاں اپنی اصل نہیں چھڑ دیاں، وہ اپنی اصل تے رہن دیاں، لیکن بھائی ذرا اپنی بولی وچ پیار پیدا کر، اپنے رویے وچ نرمی پیدا کر، لوگاں نال اپنے معاملات کرن لگیاں آسانی پیدا کرو اور نرمی پیدا کرو، ابدیت دا فیض حاصل کرو، کیونکہ حضور نبی عبد نے، حضور نبی عبد نے،
رسول اللہ سفر دے دوران ہونا کوئی نفیس دین دا بندہ ہوئے جڑا اس گل نو سمجھ لے، جڑا سمجھ لے وہ نفیس وہ دا دین بریک اور وہ سمجھ گیا۔ حضور سفر اچ نے راستے وچ پڑاؤ کیتا ہے، کھانا پکان لگے، کام ونڈے گئے، حضور اپنے حصے دا کام کر رہے ہیں، سبزی اس کٹنی ہے، گوشت اس کٹنا ہے، لکڑ ایس لونی ہے، آگ ایس بالنی ہے، حضور فرماندے ہیں لکڑ میں لے کے آواں گا۔ وہ اللہ دے نبی نے، وہ بھائی وہ اللہ دے نبی نے وہ ساری تربیت کر رہے نے کہ میں اگر اپنے حصے دا کام پیا کرنا اپنے بیلیاں دے نال تے میں مڑ بھی اللہ دا نبی ہاں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 لاکھ مربع میل دے حکمران نے، جدے کو 5 کلے بوئے ہوئے ان دی مور کھوتے نہیں چاہندے۔ جیڑا بندہ ایڈا آکڑیا ہے دی کنی ملکیت ہے، وہ آندے جی 5 کلے سے کہ بس ہوئی پئی، یہ دا تکبر تے شہین گڈی تے بھی نہیں پیا ہوندا۔ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل؟ تکبر اندہ شہین گڈی تے نہیں پیا ہوندا، ہوئے دی 5 کلے، انہاں کہ ہاں جی 5 کلے ہی ہے، اونج ذرا شہر دے نیڑے آ گئی، ذرا امیر ہوئے نے آج کل۔ میں کہ میں سبحان اللہ تے قربان ہو جاؤں۔ یہ 3 لاکھ مربع میل دا کلا حکمران ہے عمر بن خطاب، جڑا حکم دے کے تے پچھو فرماندہ ہوتے سہی قضی الامر، بس اے دے ہوتے کوئی گفتگو نہیں ہونی، عمر کہہ دیتا ہے انہیں جی ہونے، بس اے طرز حکمرانی ہے، فیصلہ لکھیا ہے، حکم دیتا ہے اور فرمایا قضی الامر، بس کسے مائی دے لال دی جرت نہیں باگو آکھے انج کیوں کر دے ہو۔ 3 لاکھ مربع میل دا حکمران تے اپنی سلطنت دے دورے تے جا رہے ہیں، تے جدو فلسطین اچ داخل ہونے لگے نا بیت المقدس اچ، تے سارا شہر باہر کھلوتا با مسلمانہ دا امیر المومنین جدے نام تو کیسر و کسرا کمبدے پہن عمر آ رہے ہیں، باہر نکلے تے ویکھیا ایک اٹھنی ہے، ایک بندہ اتے تے ایک اگے، توجہ ہوئی کہ کوئی نہ، ایک اٹھنی دے اتے بندہ ہے تے ایک تھلے تو جڑے عیسائی پادری ہے انہاں کہا تو آٹا امیر المومنین جڑا ایک اٹھنی تے بیٹھا ہے، انہاں فرمایا نہیں ساڑھے امیر المومنین وہ نہیں جڑے اٹھنی دے اتے بیٹھے، ساڑھے وہ نے جی ناگوں معار بھتی ہے۔ انہاں کہا یہ کی رمض ہے؟ مسلمانہ دے صاحب یہ جدو مدینیوں تو رہن نا، ایک انہاں دا غلام سی تے کو آپ سن، تے انہاں پھر تعین کیتا ہے بھئی ادھا سفر تو کرنا ہے اتے تے ادھا میں کرنا ہے، باہمیں تو غلام ہے تو میں آکاں، لیکن سفر کرنے لگیا برابر کرنا ہے۔ یہ دو میں اتے بیٹھے تے اٹھنی نڑ جاتی ہے، تے جے میں عمر کلا بما تے غلام نڑ جاتی ہے، لہذا ادھا میں بماں گا تے ادھا تو بمیں گا۔ تے جدو آن لگے نے پنڈ شہر، چلو یار جے انج بھی ہائی تے جس لے شہر داخل ہونے لگ گیا ہے اس لے تے چاہی دا نا بحضرت عمر اتے ہو جاندے بموڑا کچھ پروٹوکول ہو جاندہ، کچھ پروٹوکول اسی جو پرانے جانا ہوئے تے منگ کے جوتی پا جانے ہیں، بدرہ پروٹوکول بن جی کپڑے مانگ لے جوتی مانگ لی با یار ہوتے اسی جانا ہے میل تے مرسان نویں جوتی دیں، وہ تھے بندے اکسن بڑا بندہ ہے بڑی جوتی پائی پھردا ہے، بڑے کپڑے پائے مانگ کے کپڑے لے جانے۔ شادیاں تے رینٹ تے کپڑے نہیں لیندے لوگ، لیندے رینٹ تے کپڑے لیندے پہ ذرا ساڑی ذرا پرسنیلٹی شو ہوئے، تو حضرت عمر فاروق نے بھی چاہی دا نا بھئی کچھ ذرا پرسنیلٹی شو ہو جاندی، چلو ہے باہمیں اٹھنی پر اٹھتے ہون میں بانا تو غلام یا کوں پھادا۔ عمر نے یہی تے دسیا ہے کہ جے بندہ ہوئے عمر نا تو اس باہمیں معار پھدی ہوئے وہ عمر ہی ہوندہ ہے، تے جڑا غلام ہوئے وہ باہمیں اٹھتے بیٹھا ہوئے ہوندہ غلام ہی ہیں، چیزاں بڑی اصل نہیں بدل دیاں۔ عزیز اے مسئلہ ہے سانو یہ بیماری لگ گئی ہے کہ بندہ کپڑیاں نال وڈا ہوندہ ہے، سانو یہ بیماری لگ گئی ہے بندہ گڈی وڈی چوے تو بندہ ہوندہ ہے۔ میرے کول گڈی پرانی جائی گئی، میں مثال دینا اچھی ہے، میں گڈی بھی رینج نہ ہو جائے میرا گلہ کردہ ہے، اچھی ہے بڑی سونی ہے جدے جلے جائے یہ ڈوب جاندی ہے لے گئے،
کچھ مینوں تسی یہ دسو بھی جڑے بندے میرے کو ٹائم لیا ہوئے جے کوئی پجارو والا اتنے ٹر جائے تو اس تقریر ہوندے تو کرانی میرے تو ہی کرانی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ اس آکھنا بھاویں پرانی ہے جے تقریر تے انہوں نہیں کرنی آ لین دے سو سجن چیزاں اپنی اصل نہیں بدل دیاں بندہ بندہ ہوندا ہے تے گندا گندا ہی ہوندا ہے بھاویں جڈا ہوتا ہو جائے سجنوں اور عزیزوں اصل چیز ہے کہ اپنے اصول اچھے کرو اپنی شخصیت نو ایسا کرو کہ لوگ تانوں اونچیاں سمجھن اپنے آپ اونچیاں نہیں سمجھیدا اپنے آپ نیویاں سمجھیدا ہے بندے بندے نو اونچیاں آکھن تے وہ پے آکھن انہاں دی اپنی مرضی وہ دا نقصان کوئی نہیں بندے اے میرے دوست اے میرے عزیز اللہ کریم آپ نو اور مینوں حضور دی صفت ابدیت دا فیضان عطا فرمائے صفت ابدیت دا فیضان آئے اور اللہ کریم ساڈے دل وچ جھوٹیاں عزتاں دی خواہش نو ختم کر کے سچی عزت دا حقدار بنائے وما علینا الا البلاغ